اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سامعین و ناظرین، آپ سن رہے ہیں پاک مسلم وائس۔ آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا، جسے ملکہ بلقیس بھی کہا جاتا ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور پورا واقعہ سننے کے لیے ویڈیو کے اینڈ تک ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ سامعین محترم، ایک دن کا واقعہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دربار لگایا تو جن و انس، جانور اور پرندے سب کے سب حاضر ہوئے، مگر ان کا چہیتا پرندہ ہدہد غائب تھا۔ آپ نے پوچھا ہدہد کہاں ہے؟ جب وہ نظر نہ آیا تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ اپنی حاضری کی معقول وجہ پیش نہ کر سکا تو اسے ذبح کر دیا جائے گا۔ اب یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ ہدہد حاضر ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا تم کہاں تھے؟ ہدہد نے بڑے احترام سے جواب دیا اے اللہ کے پیغمبر، میں اڑتے اڑتے ایک ایسے ملک پہنچ گیا جہاں لوگ شرک میں مبتلا دیکھے۔ وہ آگ اور سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ ان کی ایک رانی ہے جسے وہ بلقیس کے نام سے پکارتے ہیں۔ وہ ایک بہت بڑے تخت پر بیٹھ کر حکومت کرتی ہے۔ اس کے تخت میں قیمتی ہیرے، جواہرات اور لال اور زمرد جڑے ہوئے ہیں۔ اس کے پاس تمام شاہی سامان، آرائش اور نمائش سب کی سب موجود ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اگر تمہاری بات سچ ہے تو میرا خط اس ملکہ تک پہنچاؤ تاکہ وہ شرک سے باز آ جائے۔ وہ خط پہنچانے کے بعد وہاں بیٹھ کر سنو کیا رد عمل اختیار کرتی ہے اور پھر آ کے مجھے خبر دینا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو مخاطب کر کے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ عزت والا خط حضرت سلیمان علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں ان کی طرف سے ہے، اور اگر تم اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتی تو فوراً میرے دربار میں حاضر ہو جاؤ۔ یہ خط دراصل ملکہ سبا اور اس کی پوری قوم کی طرف دعوت اسلام تھی۔ انہیں شرک سے ہٹا کر توحید کی طرف لانا تھا۔ ہدہد نے خط لے کر جا کر ملکہ بلقیس کی گود میں گرا دیا۔ ملکہ کے دربار میں اس وقت 300 کے قریب سردار بیٹھے تھے۔ انہوں نے جب خط کا متن سنا تو طیش میں آ گئے اور کہا کہ یہ ہماری توہین ہے، ہمیں اس کا سخت جواب دینا چاہیے۔ مگر ملکہ بہت سمجھدار تھی۔ اس نے انہیں سمجھایا کہ خط سے پتہ چل رہا ہے یہ کوئی عام شخص نہیں، خدا کا پیغمبر ہے، لہذا ہمیں حکمت سے کام لے کر اسے آزمانا چاہیے۔ اگر سچا نبی ہوا تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ ہدہد یہ ساری گفتگو سن رہا تھا۔ اس نے آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو ساری بات بتا دی۔ ملکہ بلقیس نے ایک وفد تیار کیا جس کے ہاتھ نہایت قیمتی تحفے، غلام اور لونڈیاں حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں روانہ کیے گئے۔ ادھر سلیمان علیہ السلام نے وفد کا ایسا شاندار استقبال کیا کہ وہ حیران رہ گئے۔ یاد رہے حضرت سلیمان علیہ السلام اس وقت دنیا میں سب سے امیر ترین شخص تھے۔ انہوں نے وفد کو بتایا کہ مجھے خدا نے وہ کچھ دیا ہے جس کا بلقیس تصور نہیں کر سکتی، اس لیے یہ سب تحائف واپس لے جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہہ دو ہم لشکر لے کر آ رہے ہیں۔ وفد جب واپس چلا گیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے وزیروں اور جنات کو بلا کر کہا تم میں سے کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت یہاں پہنچنے سے پہلے لے آئے؟ ایک جن نے کہا حضور میں دن ڈلنے سے پہلے لا سکتا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام کا ایک وزیر تھا آصف بن برخیہ، اس نے کہا میں پلک جھپکنے سے پہلے لا سکتا ہوں، میرے پاس صحیفوں کا علم ہے۔ اور ایسا ہی ہوا، اس نے پلک جھپکنے سے پہلے اس تخت کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں پہنچا دیا۔
حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا اور تخت ان کے سامنے موجود تھا۔ اس واقعے پر تعجب اور تشکک میں پڑنے کے بجائے ہمیں علم اور فن کی حیثیت اور اہمیت کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ ہم اگر آج آصف بن برقیہ کے علم پر حیران ہوں گے تو کیا اس زمانے کا کوئی شخص آج ان کی ایجادات، ریڈیو، ٹی وی، ہوائی جہاز اور موبائل فون کا تصور کر سکتا تھا؟ اگر اس دور میں کوئی دعویٰ کرتا کہ میں پلک جھپکتے آپ کو ایک چھوٹی سی اسکرین پر ہزاروں میل دور بیٹھے امریکی صدر کی تقریر سنا سکتا ہوں تو شاید کوئی بھی یقین نہ کرتا، کیونکہ اس وقت ٹیلی ویژن کا دور بھی بالکل نہ تھا۔ سامعین محترم، حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت حاضر ہونے کے بعد اس پر لگے ہیرے جواہرات اور دیگر قیمتی اشیاء کو ہٹانے کا حکم دیا تاکہ اس کی شناخت باقی نہ رہے اور ملکہ کا امتحان لیا جا سکے۔ چنانچہ جب ملکہ حاضر ہوئی تو اس کا پرتپاک استقبال ہوا۔ اسے ایک ایسے محل میں لے جایا گیا جس کا فرش ایک مخصوص شیشے کا بنا ہوا تھا، جسے دیکھ کر گمان ہوتا تھا کہ شاید پانی کا چھوٹا سا تالاب ہے۔ لہذا ملکہ اس محل میں داخل ہوئی تو فریب نظر کا شکار ہو کر اپنی میکسی کو دونوں ہاتھوں سے اوپر سرکا لیا تاکہ بھیگ نہ جائے، لیکن اس پر قدم رکھنے کے بعد اسے یہ جان کر حیرت اور شرمساری محسوس ہوئی کہ یہ پانی نہیں بلکہ فرش پہ لگے شیشے کا عکس ہے۔ تاریخ ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو سائنس پر بھی عبور حاصل تھا اور ان کی حکومت کی بعض صنعتوں میں جنات کام کرتے تھے۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیر میں استعمال ہونے والے سینکڑوں من باری پتھر، موتی اور ان کے محلات میں بنے شیشے کے فرش اس تاریخی روایت کی تصدیق کرتے ہیں۔ سامعین محترم، بات ہو رہی تھی ملکہ بلقیس کی، تو جب اس کو تخت دکھایا گیا جس کی شکل بظاہر تبدیل کر دی گئی تھی، لیکن اس نے اپنی ذہانت سے اس کو پہچان لیا اور اسے اس بات کا یقین ہو گیا کہ جو شخص اس کے اتنے بھاری بھرکم تخت کو اتنی کم مدت میں یمن سے 1500 میل دور یروشلم کے شہر لا سکتا ہے، وہ یقیناً خدا کا پیغمبر ہے۔ یہ سب معجزات دیکھ کر وہ اور اس کے تمام لشکری حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے اور کفر اور شرک کی دنیا چھوڑ کر توحید کا پرچم تھاما۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے شادی کر کے باقی ساری زندگی ان کے حرم میں گزاری۔